19 اکتوبر کی صبح آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کے معاملے میں ایسے تاثر دیا گیا جیسے سندھ حکومت مکمل طور پر بے خبر تھی، لا تعلق تھی، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئی جی سندھ اغوا ہو اور اس کی سندھ حکومت کو خبر نہ ہو؟ یقیناً جب پہلا فون آئی جی سندھ کو آیا ہوگا، میسیج آیا ہوگا ریٹائرڈ کیپٹن صفدر کے گرفتاری ڈالنے کا، تو آئی جی سندھ نے اپنے باس کو بتایا ہوگا، وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا ہوگا کہ یہ معاملہ ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ اس سارے معاملے سے یقیناً باخبر ہوں گے، بتایا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی مبینہ اغوا کا معاملہ آیا، وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ بھی پتہ ہوگا، لیکن یہ سب بے خبر رہے، لا تعلق رہے، جان بوجھ کے رہے۔ یہ ایک میرا جو ایکسپیرینس ہے پیپلز پارٹی کے متعلق، میرا صحافتی ایکسپیرینس، وہ یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت ساری چیزوں سے باخبر ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے لا تعلق رکھتی ہے۔ جیسے سندھ کے جزائر کا معاملہ ہے، خود ہی دعوت دی آ بیل مجھے مار، اور پھر لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ اسی طرح سندھ حکومت کے بہت سارے کام وہ ہیں جو انتہائی سندھ دشمن ہیں، لیکن وہ ان چیزوں سے بے خبر اپنے آپ کو لا تعلق رکھتی ہے۔ آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کے معاملے میں آرمی چیف نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کور کمانڈر کراچی کو کہا ہے کہ 10 دن کے اندر رپورٹ دیے۔ ہو سکتا ہے وہ آج کل میں رپورٹ آ جائے، لیکن وہ کس کے خلاف رپورٹ ہوگی؟ لیکن جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ سندھ حکومت نے ایک وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اب آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ ان لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنی ہے جو خود کرپٹ ہے۔ سردار علی شاہ صاحب ثقافت سندھ کا کلچر منسٹر ہے، اس کے اوپر نیب میں کیس چل رہے ہیں، اس کے بیوروکریٹ نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور وہ اربوں روپے کی کرپشن میں انوالو رہا ہے۔ اب وہ اس کی کمیٹی تحقیقات کرے گا آئی جی کے مبینہ اغوا کے معاملے کی۔ یوں ہی ناصر شاہ صاحب کی جو وزارت ہے، اس کے جو بیوروکریٹس ہیں، وہ خود نیب میں انکوائریاں چل رہی ہیں، اربوں روپیوں کے اشتہارات کی کرپشن ہوئی ہے، وہ خود مطلوب ہے، وہ اس کے نیب کے ریڈار پر ہے، اب وہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہے۔ اویس قادر شاہ صاحب خود نیب کو مطلوب ہے، وہ انکوائریاں بھگت رہا ہے، ان کے والد صاحب سید خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، وہ نیب کے پاس ہے۔ اب یہاں پر ڈیل ہوگی، کمیٹی جو فیصلہ دے گی وہ فیصلہ وفاقی حکومت یا ان قوتوں کے کہنے پہ دے گی جو قوتیں آئی جی کے مبینہ اغوا کے معاملے میں انوالو ہیں۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے ریٹائرڈ کیپٹن صفدر کا، اور اس جلسے میں میاں محمد نواز شریف کا تقریر نہ کرنا یا نہ کروانا، یا کوئٹہ کے جلسے میں بلاول کا نہ جانا اور مفاہمتی تقریر کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں مفاہمت کے لیے کہ پیپلز پارٹی یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی ڈیل کی طرف جا رہی ہے۔ یقیناً وہ سافٹ ہوگی، اس میں سندھ کے ایشوز بھی ہوں گے، اس میں سندھ کے جزائر بھی ہوں گے، جو جہاں وفاق کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اس ڈیل کے تحت۔ لیکن اب بڑا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ یہ معاملہ چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں، کچھ انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں وہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ، تو یہ معاملہ اب جا کر سپریم کورٹ میں ہی جو ہے نا کہ اس کے پتے کھلیں گے کہ یہ کیوں اغوا ہوئے تھے، کس نے اس کو اغوا کیا تھا، اس میں کون کون سی پارٹیاں یا کون کون سے لوگ ملوث تھے، یہ تب جا کر سپریم کورٹ میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہ جو سندھ کی جو کمیشن ہے وزراؤں پر مشتمل، یہ کوئی تحقیقات نہیں کرے گی، یہ خود نیب کے ریڈار پر ہیں، ان کے اوپر انتہائی کرپشن کے الزامات موجود ہیں۔ اب جو خود کرپٹ ہو اور جس کے اوپر کرپشن کے الزامات موجود ہوں، وہ کیا انکوائری کرے گا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ انکوائری جو سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہے، سندھ کے پاس بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، لیکن سردار علی شاہ، ناصر شاہ، قادر شاہ یا خود سعید غنی صاحب نے بہت ساری لاکھوں کروڑوں روپے کی زمینیں خریدی ہوئی ہیں ٹھٹھے میں، یہ سارے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہ کمیٹی کہیں پر آئی جی سندھ کے معاملے میں ان لوگوں کو سپورٹ تو نہیں کرے گی جن لوگوں نے مبینہ طور پر آئی جی کو اغوا کیا ہے، تو یہ معاملہ وہیں پر جائے گا۔
یہ کمیٹیاں دونوں جو فیصلے ہوں گے وہ اغوا مبینہ اغوا کاروں کے حق میں ہوں گے۔ یہ میرا ایک تجربہ کہہ رہا ہے، میرا ایک تجزیہ ہے، میں ایک صحافتی ایکسپیرینس رکھتا ہوں، مجھے پیپلز پارٹی کے متعلق بہت بڑا تجربہ ہے کہ یہ اسی طرح کرے گی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے، اور جب یہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہینگر بن جائیں گے۔ تو دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی واقعی ایک شفاف انکوائری کرتی ہے آئی جی کے اغوا کے معاملے میں، یا ڈنڈی مارتی ہے، مفاہمت کرتی ہے۔ یہ اب آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے حوصلہ ملتا ہے اس سے۔